اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دو باتیں بتائی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلے آنا ہے۔ دنیا میں عام طور سے ہم صبح سے شام تک جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے ہیں، جن کی خوشی اور ناراضگی کی زیادہ فکر رہتی ہے ہمیں، کوئی شخص اللہ کے پاس آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، میرے دین کے لیے کیا کیا، دن بھر میں تمہاری زندگی کے شیڈول میں جیسے کاروبار کے لیے ٹائم تھا، فیملی کے لیے ٹائم تھا، کیا میرے دین کی خدمت کے لیے کوئی ٹائم تھا تمہارے شیڈول میں دن کے؟ تو اس دن صرف اور صرف اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ نہ ہمارے پاس جن چیزوں میں ہم ٹائم بتاتے ہیں، نہ ہمارا موبائل ہوگا ہمارے پاس، نہ ہمارے دوست ہوں گے، نہ احباب ہوں گے۔ ہاں، صرف اور صرف نیکی اور برائی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو گھبرا کے دیکھے گا دائیں طرف، رائٹ سائڈ میں اپنے کہ شاید ادھر کوئی مدد کے لیے ہو، تو ادھر دیکھے گا تو صرف اور صرف اس کے عمل ہوں گے، کوئی اس کا گھر والا یا دنیا والا اس کے سامنے نہیں ہوگا۔ پھر گھبرا کے پریشان ہو کے بائیں سائڈ میں دیکھے گا کہ شاید ادھر کوئی میری مدد کے لیے آ جائے، تو ادھر بھی اس کے اعمال ہوں گے، اس کے کام ہوں گے جو دنیا میں اس نے کیے ہوں گے، اور سامنے دیکھے گا تو الا النار تلقاء وجہہ، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اس کے سامنے۔ تو جب یہ سچویشن ہے کہ اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو سوچئے جن جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، فالتو کی باتوں میں، گیم میں، موبائل میں، یہ آخرت میں ہمارے لیے بینیفیشیل ہوں گے یا ہمیں تباہ کرنے والے ہوں؟ تو ہمیں ٹائم متعین کرنا چاہیے کہ ہماری فیملی کے لیے اتنا ٹائم ہے، کاروبار کے لیے اتنا ٹائم ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اتنا ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، نوجوانوں کے پاس جاؤں گا، بچوں کے پاس جاؤں گا، اور ان کو بولوں گا کہ چلو اللہ کے گھر میں، جنت کی طرف چلو۔ دوسری بات یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے، اور یہ صحیح بات بھی ہے، کہ بہت سے ہمارے قریبی لوگ اس طرح ہم سے محبت نہیں رکھتے جس طرح ہم ان سے رکھتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے دوست عین موقع پر دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ تم سے محبت لوگ اسی وقت کریں گے جب تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے۔ آپ بتائیے مجھے، ٹمکور میں کتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ پیدا ہوئے، کس کو کوئی یاد کرتا ہے؟ کسی کو یاد کرتا ہے کیا کوئی؟ لیکن جن لوگوں نے ٹمکور میں اچھا کام کیا اللہ کے لیے، مثلا میں مولانا ودود صاحب کا نام سنتا ہوں اکثر، یا ایک اور کون مولانا تھے، تمیز الدین صاحب، غیاث الدین صاحب، یا کیا نام تھا، ابو اللیث جماعت کے لیے جو عبد الرحیم صاحب۔ تو بہرحال جن جن لوگوں نے اللہ کے لیے کام کیا، وہ چھوڑیے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے زندگی گزاری انہوں نے۔ مولانا مودودی کو یاد کرتے ہیں، زندگی اللہ کے لیے لگا دی۔ تو ان الذین آمنوا، بس محبت اللہ تعالیٰ اسی وقت دے گا لوگوں کے دلوں میں جو لوگ ایمان لائیں گے، مانیں گے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اسی کے پاس ہمیں پلٹ کے جانا ہے، ساری طاقت اسی کے پاس ہے، آخری فیصلہ اسی کو کرنا ہے کامیابی اور ناکامی کا، اور اس کے مطابق اچھے کام کرتے رہیں گے۔ اچھے کام میں 2 کام سب سے ٹاپ پہ ہے، نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ، اور دوسرا لوگوں کو خدا کی طرف بلانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اولاد بھی لات مار دیتی ہے جو والدین اپنی اولاد کو اللہ سے قریب نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں زندگی میں، کیا ہماری پرائرٹی ہے، دن بھر کی فکر ہماری کیا ہوتی ہے، زیادہ ٹائم ہمارا کس چیز میں لگتا ہے۔ کاروبار بھی ضروری ہے، ضرور کرنا چاہیے، پیسہ کمائیے، لیکن کتنا ٹائم اس کے لیے ہے اور کتنا ٹائم اللہ کے لیے ہے، یہ طے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔